اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے ڈیفائن دی فالوئنگ ٹرمز۔ یہ مختلف کویسچنس پہ آ سکتا ہے، میٹر، سبسٹانس، مکسچر۔ یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کویسچن ڈیفائن دا فالوئنگ ٹرم، ایکسپلین دی فالوئنگ ٹرم، رائٹ شارٹ نوٹ، رائٹ ڈیٹیل نوٹ آن دی فالوئنگ۔ اور اس طرح بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ بھائی what is the difference between matter, substance and mixtures۔ مختلف ٹائپس کنفیوژن کے لیے کویسچن ایگزام یہ میں دے سکتا ہے، تو اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر جس نوعیت سے کویسچن آ جائے تو ہمیں صرف میٹر کی ڈیفینیشن لکھنا ہے، سبسٹانس کی ڈیفینیشن لکھنا ہے، ایگزامپل دینا ہے، مکسچر کی ڈیفینیشن لکھنا ہے اور تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینا ہے۔ تو یہ سارے کویسچن کی جواب اسی ہی میں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح یہ کویسچن ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو میں نے میٹر کی ڈیفینیشن لکھ دیا آلریڈی تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ تو میٹر ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اینی تھنگ دیٹ ہیز ماس اینڈ آکوپائی اسپیس ایل از کالڈ میٹر۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی کوئی ماس اگر ہوگی اور وہ کوئی اسپیس رکھتا ہے، مطلب اسپیس پکڑتا ہے، تو اس کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ لیٹ سپوز ہمارے ساتھ یہ مارکر ہے، اس کی کوئی ماس ہے، کسی چیز سے تو بنا ہے، کیمیکل سے بنا ہے، اس کی ماس، یہ اس کی ماس ہے، جتنی بھی کیمیکل ہے اس میں، جتنی اس کی ویٹ ہے یہ اس کی ماس ہے، اور جتنی اسپیس یہ رکھتا ہے اتنی ہی اسپیس رکھ دیا ہے۔ میں اس کو اسی طرح رکھ لیتا ہوں۔ اتنی ہی اسپیس پکڑ دیا، اس کو ہم اسپیس کہتے ہیں، جگہ۔ یہ مارکر اتنے اسپیس پکڑتا ہے، تو اس کی ماس بھی ہے اور اسپیس بھی پکڑتا ہے، تو اس کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہے کہ وہ نان میٹر ہے۔ ہیومن بینگ ایٹ سیلف میٹر ہے۔ ہیومن بینگ، اینیمل، پلانٹ، یہ سارے چیزیں میٹر ہے۔ دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہے کہ وہ نان میٹر کہلاتے ہیں، نان میٹر چیزیں بھی ہیں، مطلب نہ اس کی ماس ہوتی ہے، نہ وہ کوئی اسپیس رکھتا ہے، کوئی اسپیس نہیں پکڑ سکتا، جیسا کہ اور تھنکنگ جو ہے کوئی چیز ہے لیکن میٹر نہیں ہے، کیونکہ نہ ماس رکھتی ہے اور نہ کوئی جگہ رکھتی ہے۔ سول جو ہمارے ہیں، روح ہمارے جسم میں ہوتی ہے لیکن نہ وزن رکھتا ہے اور نہ اسپیس پکڑتا ہے، تو یہ نان میٹر میں آتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے آئیڈیاز ہے وغیرہ یہ سارے نان میٹر میں آتے ہیں۔ تو میٹر کیا چیز ہوتی ہے، نان میٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ اکثر کویسچن ایگزامینیشن میں یا وائی میں پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسی چیز بتائے کہ نان میٹر ہو، تو اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی نان میٹر کیا ہوگی۔ ہمارے ساتھ تو دنیا میں سارے وہ چیزیں کہ جگہ پکڑتے ہیں اور اسپیس رکھتے ہیں، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو نان میٹر چیزیں یہ ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سبسٹانس کیا ہے۔ سبسٹانس بھی میٹر ہے لیکن یہ پیور فارم آف میٹر ہے۔ A piece of matter in pure form is called substance۔ سبسٹانس کیا ہے؟ ایسے تو انگریزی میں سبسٹانس ہر چیز کو بولا جاتا ہے، مکسچر کو بھی بولا جاتا ہے، موبائل کو بھی بولا جاتا ہے، مارکر کو بھی بولا جاتا ہے، انک کو بھی بولا جاتا ہے، لیکن کیمسٹری میں سبسٹانس ہر چیز کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سبسٹانس، ایوری سبسٹانس ہمارے ساتھ جو ہے وہ میٹر ہے۔ ایوری سبسٹانس از میٹر۔ اگر میں یہاں پر لکھ دوں ایوری سبسٹانس ہمارے ساتھ میٹر ہے،
is matter, but every matter is not substance. Every matter is not substance. اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اگر ایلیمنٹس ہے کمپاؤنڈ ہے تو وہ ماس بھی رکھتا ہے اور اسپیس بھی پکڑتا ہے تو بھائی میٹر ہے. لیکن اگر ہم کوئی مکسچر لے لیں تو مکسچر میٹر ہے لیکن پیور فارم مکسچر تو پیور فارم میں نہیں ہوتا لیکن سبسٹانس نہیں بن سکتا. ایوری میٹر سبسٹانس نہیں بن سکتا کیونکہ میٹر میں تو مکسچر بھی آتا ہے اور مکسچر اور سبسٹانس میں کافی فرق ہے. سبسٹانس کی مطلب کمپوزیشن ایک کانسٹنٹ کمپوزیشن ہوتی ہے اور مکسچر کی کانسٹنٹ کمپوزیشن نہیں ہوتی ہے. میں نے الگ دوسری ویڈیو میں آپ کو کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کی ڈیٹیل. تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے کہ ایوری سبسٹانس از میٹر بٹ ایوری میٹر از ناٹ سبسٹانس کیونکہ اس کی میں نے لاجک بتا دیا. تو a piece of matter in pure form is called substance. سبسٹانس میں کون سی چیز آتے ہیں ہمارے ساتھ ایلیمنٹ آتے ہیں اور کمپاؤنڈز آتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے ساتھ واٹر ہے اور سبسٹانس کی جو کمپوزیشن ہے وہ ہر جگہ کانسٹنٹ ہوتی ہے. لیٹ سپوز H2O کی میں ایگزامپل لے لوں. اگر H2O ہر کنٹری میں آپ دیکھیے اگر وہ پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو سعودی عرب میں ہو تو ہر جگہ واٹر میں 2 ہائیڈروجن نظر آئے گا اور 1 آکسیجن نظر آئے گا اور یہی اسٹرکچر ہوگی واٹر کی. تو اس کی ریشو کتنی ہے ہر جگہ ریگارڈلیس ایٹ سورس ہر جگہ سے آپ حاصل کر لیں کسی ریئیکشن سے حاصل کریں نیچرلی زمین سے لے لیں اور اس کی ٹیسٹ کریں تو اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کی 2:1 ہوگی. تو سبسٹانس کی ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ سبسٹانس کی ایک کانسٹنٹ کمپوزیشن ہوگی اور میٹر کی کانسٹنٹ کمپوزیشن نہیں ہوتی کہ بھائی میٹر میں ابھی میں ڈسکس کروں گا کہ بھائی میٹر کی کمپوزیشن کیسے کانسٹنٹ نہیں ہو سکتا. تو یہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی سبسٹانس کیا ہے. ابھی مکسچر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بھائی مکسچر کیا ہے اور مکسچر میٹر ہو سکتا ہے لیکن سبسٹانس نہیں ہو سکتا. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں مکسچر کے بارے میں کہ بھائی مکسچر ہمارے ساتھ کیا ہے. تو سبسٹانس اور میٹر کے بارے میں ہم نے تو پڑھ لیا. تو مکسچر کے بارے میں جانتے ہیں. مکسچر کے ڈیفینیشنز وغیرہ کچھ ایکسپلینیشن میں نے آلریڈی لکھ دیا تھا کہ ٹائم سے ہو جائے. اگر میں ویڈیو کے دوران یہ لکھوں تو یہ ½ گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لے گا. تو میں نے آلریڈی لکھ دیا ہے. مکسچر از اے combination of 2 or more than 2 substances associated by relatively weak forces rather than by strong chemical bond. تو مکسچر ہمارے ساتھ اس میں مکسچر میں جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی ویک فورسز کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے پاس جو یہ واٹر اور الکوہل کی ایگزامپل میں نے لیا ہے کہ واٹر اور الکوہل کے کا مکسچر اگر ہم بنائیں تو واٹر اور الکوہل کی ایگزامپل اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. ہمارے ساتھ اگر ہم واٹر اور الکوہل کو مکس کریں تو اس کے آکسیجن پارشل نگیٹو چارج ہے اور اس پر پارشل پازیٹیو ہے اس پر پارشل پازیٹیو ہے اس پر بھی پارشل پازیٹیو ہے اس پر پارشل نگیٹو ہے. تو پارشل نگیٹو اور پارشل پازیٹیو کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ بنتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ بھائی ہائیڈروجن بانڈ کیا ہوتے ہیں. یہ ایک ویک اٹریکٹیو فورسز ہے 2 مالیکیول کے درمیان. تو یہ ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈنگ ہو گیا
یہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوئی ہے. تو یہ الکوہل اور واٹر جو ایسوسیٹ کرتا ہے تو ایک ویک بانڈ کے تھرو یا تو وینڈر وال فورس ہوتی ہے یا ہائیڈروجن بانڈ ہوتی ہے. اور کیمیکل بانڈ کیا ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ ہیں ہائیڈروجن ہو گیا H2+Cl2. اس کو اگر ہم مکس کریں تو HCl بنائے HCl. تو یہ بانڈ کیا ہے ہمارے ساتھ, یہ اسٹرانگ کیمیکل بانڈ ہے اور یہ ایک ویک کیمیکل بانڈ ہے. تو ویک کیمیکل بانڈ کا مطلب یہ ہے ریلیٹیولی ویک فورسز یہ ہائیڈروجن بانڈنگ وغیرہ بتاتے ہیں. دوسری بات ہمارے ساتھ مکسچر کین بی سپریٹڈ بائی فزیکل مینس. فزیکلی ہم مکسچر کو آسانی سے سپریٹ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز میں اگزامپل لیتا ہوں کہ آئرن ہے اور ہم اس میں سلفیٹ کی پاؤڈر مکس کرتے ہیں. یہ ہے آئرن اور سلفیٹ کی پاؤڈر ہم نے مکس کیا ہے. اگر ہم اس کو میگنیٹ کے قریب لائے تو یہ آئرن والے جو وہ میگنیٹ اٹریکٹ کرتا ہے اور جو سلفر ہے سلفر میگنیٹ اٹریکٹ نہیں کر سکتا, یہ ڈائی میگنیٹک ہے. تو یہ آئرن ہمارے ساتھ میگنیٹ کے ساتھ چمٹ جائے گا اور یہ سلفر جو ہے یہاں پر رہ جائے گا. تو یہ ایک فزیکل طریقہ ہے جو ہم اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے اس کے علاوہ اگر ہمارے ساتھ لیٹ سپوز ایک مکسچر ہے, اس میں واٹر ہے اور واٹر میں کوئی سینڈ وغیرہ ہے یا کرسٹل کوئی چیز ہے, تو ہم بآسانی سے ایک فلٹر پیپر کے تھرو سپریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو فلٹر پیپر میں ڈالیں تو واٹر نیچے آ جائے گی اور یہ سینڈ وغیرہ جو پارٹیکل ہے یہ اوپر آ جائے گی. تو یہ بھی ایک فزیکل پروسیس ہے. تو مکسچر ہم فزیکل پروسیس کے تھرو بآسانی سے سپریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل بانڈ نہیں ہوتے ہیں. اگر آئرن اور سلفر یہ اس کو ہیٹ دیں, اس سے ایک بلیک ماس بن جاتا ہے. ایک بلیک سے ماس بن جاتا ہے. تو پھر ہم اس کو سپریٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکسچر نہیں رہ جاتا ہے, پھر اس سے ایلوئے بنتا ہے. The constituents of the mixture retain their characteristic properties. اور جتنی بھی مکسچر کے جتنی بھی کنسٹیچوئنٹس ہے اس کی اپنی اپنی کریکٹرسٹک وہ مینٹین رکھتا ہے. لیٹ سپوز ہم نے وہ H2O پلس الکوہل والی مثال اگر میں دوں تو واٹر کی بھی جو پراپرٹی الکوہل سے پہلے تھے وہی ابھی بھی ہوگا. الکوہل کی جو پراپرٹی تھے واٹر سے پہلے جو ریئیکشن کرتے تھے جو پراپرٹی تھے تو وہ الکوہل کی ابھی بھی مکسچر میں بھی یہی ہوگی. تو اس کی ہر کنسٹیچوئنٹ کی پراپرٹی دوسری کنسٹیچوئنٹ کی پراپرٹی پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا مکسچر میں. Mixture contain different type of substance which are physically joined. مکسچر میں ڈفرینٹ ٹائپ آف سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ فزیکلی جوائن ہوتے ہیں, وہ کیمیکل ریئیکشن نہیں کرتے ہیں. لیٹ سپوز ہم واٹر میں شوگر کو ڈالتے ہیں تو یہ شوگر ڈیزولو ہو جاتا ہے اور ایک سویٹ سا سولوشن بنا دیتا ہے. اور جو پانچوں جو پوائنٹ ہے مکسچر ہے ویریبل کمپوزیشن بائی ماس. جہاں بھی آپ مکسچر بنائیں تو مکسچر کی کوئی خاص کمپوزیشن نہیں ہوتی کہ اگر یہاں پر کوئی ہم مکسچر بنائیں پھر میں وہ الکوہل H2O پلس CH3OH الکوہل کی میتھنول کی اگزامپل لیتا ہوں. تو اگر یہاں پر میں اس کو ملاؤں 50:50 میں تو ظاہری بات ہے اگر کوئی دوسرے ایکسپیریمنٹ یا دوسرے یوزر اس کو الگ ریشو میں بھی اس کی سلوشن مکسچر الگ ریشو میں بھی بنا سکتے اگر
ہم یہاں پر H2O بنائیں کسی دوسری جگہ میں الکوہل کے ساتھ تو یہ واٹر اور الکوہل کی یہ 30 بھی رکھ سکتا ہے، یہ 70 رکھ سکتا ہے، یہ 20 رکھ سکتا ہے، اس کی ریشو واٹر کی 20 رکھ سکتا ہے، اور یہ 80 رکھ سکتا ہے. تو بائی ماس جو واٹر اس میں 20%، اس میں 80% ہے، اس میں 70% الکوہل، اس میں 30% الکوہل ہوگی. تو اس کی کوئی خاص ریشو معلوم نہیں ہے کہ بھائی اس کی کوئی خاص ریشو ہوگی مکسچر کی. نہیں، مکسچر جو بھی یوزر بناتا ہے وہ اپنی ویل کے مطابق بناتا ہے، اپنی ڈیزائر کے مطابق بناتا ہے، جس کو جتنی کنسنٹریشن میں جو کمپوننٹ جتنی کنسنٹریشن میں ریکوائرڈ ہے اتنی کنسنٹریشن میں وہ رکھ سکتا ہے. تو ویریبل کمپوزیشن بائی ماس کی مطلب یہ ہیں. تو ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں کہ بھائی میٹر کیا ہے، سبسٹانس کیا ہے، اور مکسچر کیا ہے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. Like my video and subscribe my channel, and inshallah meet will be in the next video.